فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول امر بیل جس کی رائٹر ہیں حمیرہ احمد، اس کی یہ 16ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ میں تمہاری بکواس پر یقین نہیں کر سکتا، جسٹس نیاز نے بڑے تحقیرانہ انداز میں اپنے ہاتھ کو جھٹکا۔ حقیقت کو آپ بکواس کہیں یا اس پر یقین نہ کریں، اس سے اس کا وجود ختم ہوتا ہے نا، اس کی اتھینٹسٹی۔ ایاز حیدر نے ایک بار پھر تحمل سے کہا۔ تم اور تمہارے حقائق؟ جسٹس نیاز نے ایک بار پھر ایاز حیدر کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس بار ایاز کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے چیف منسٹر نے مداخلت کی۔ نیاز صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہذب زبان استعمال کریں۔ اس گالم گلوچ سے صورتحال اور خراب ہوگی اور فریقین میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جسٹس نیاز چیف منسٹر کی بات پر ایک بار پھر آگ بگولا ہو گئے۔ میں یہاں انصاف لینے آیا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ انصاف ہی کیا گیا تھا۔ ایاز حیدر کا لہجہ اس بار بالکل سرد تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی اس بات پر جسٹس نیاز اور مشتعل ہوتے، چیف منسٹر نے ایک بار پھر مداخلت کی۔ اس فضول بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا۔ میں نے آپ دونوں کو یہاں معاملات طے کروانے کے لیے بلوایا ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو تو بدلا نہیں جا سکتا، نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ یہ۔ ہمیں دوستانہ تصفیہ کر لینا چاہیے۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہم یہاں اسی لیے آئے ہیں، ایاز حیدر نے ان کی تجویز پر کہا۔ مگر میں اس کے لیے تیار ہوں، نہ اس لیے یہاں آیا ہوں۔ جسٹس نیاز کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ نیاز صاحب، آپ معاملے کو طول دینے کی کوشش نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چیف منسٹر نے اس بار کچھ جھنجھلا کر کہا۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں معاملے کو طول دے رہا ہوں تو ایسا ہی صحیح۔ چیف منسٹر نے ان سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر جسٹس نیاز نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ ہو سکتا ہے آپ اس کے پریشر میں ہو، مگر میں ایاز حیدر اور اس کے گینگ سے نہیں ڈرتا۔ ایاز حیدر نے ان کی بات پر ایک لمحہ کے لیے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سر، میرے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ میں یہاں کسی تلخی کو بڑھانے نہیں آیا اور میں بہت برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ ایاز حیدر نے اس بار براہ راست جسٹس نیاز کو مخاطب کیا۔ کس نے کہا ہے کہ تم برداشت کا مظاہرہ کرو؟ مت کرو، جسٹس نیاز نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا۔ میرے بیٹے کو تم نے مار ڈالا اور تم اب اس پر الزام لگا رہے ہو، اخبارات کے ذریعے مجھے بدنام کر رہے ہو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تصفیہ بھی کر لوں۔ تم ایک انتہائی گھٹیا اور کمینے شخص ہو ایاز حیدر، وہ ایک ہی سانس میں بولتے گئے۔ آپ کے بیٹے کو جس وجہ سے مارا گیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ کوئی سوچا سمجھا قتل نہیں تھا۔ عباس اور اس کی عمر کی جگہ آپ ہوتے اور میری بھانجی کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ بھی یہی کرتے۔ ایاز حیدر نے کرسی پر کچھ آگے جھکتے ہوئے کہا۔ اور میں آپ کے بیٹے پر جھوٹا الزام کیوں لگاؤں گا؟ میں اپنی بھانجی کو خود بدنام کروں گا، اپنے خاندان کی عزت کو یوں اچھالوں گا۔ وہ ایک لحظے کے لیے رکے۔ جہاں تک اخبارات کا تعلق ہے تو وہاں شائع ہونے والی خبروں میں بھی میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ جسٹس نیاز نے غصے کے عالم میں ان کی بات کاٹنا چاہی، مگر چیف منسٹر نے انہیں روک دیا۔ نیاز صاحب، آپ انہیں بات تو کرنے دیں، پہلے ان کی سن لیں، پھر جو چاہیں کہیں۔ ان کا لہجہ اس بار التجائیہ تھا۔ جسٹس نیاز پتہ نہیں کیا سوچ کر چپ ہو گئے۔ اخبارات کا جو دل چاہتا ہے وہ چھاپ دیتے ہیں، وہ میرے حکم سے نہیں چلتے، نہ ہی ان پر مجھے کوئی کنٹرول ہے۔ آج وہ آپ کے بارے میں خبریں شائع کر رہے ہیں تو کل میرے بارے میں بھی چھاپ سکتے ہیں۔ ایاز حیدر نے ایک بار پھر بڑی سنجیدگی سے اپنی بات شروع کی۔ ویسے بھی جن لوگوں کے حوالے سے وہ خبریں شائع کر رہے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ کا ہی تعلق ہے۔ آپ مختلف اوقات میں ان مقدمات میں فیصلے دیتے رہے اور ان لوگوں کو ان فیصلوں کے حوالے سے اعتراضات ہیں۔ جسٹس نیاز کے ماتھے پر پڑے ہوئے بلوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور یہ لوگ صرف ابھی اخبارات میں بیان نہیں دے رہے، یہ پہلے بھی بہت سے بیانات دیتے رہے ہیں۔ کیا اس وقت بھی انہیں اخبارات تک لانے کا ذمہ دار میں تھا؟ ایاز حیدر اس بار کچھ غصے کے عالم میں کہتے گئے۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ سب کچھ کس وجہ سے ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ اسے جھوٹ سمجھے یا جو بھی کہیے، اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ انہوں نے اچانک اپنی ٹون بدلی۔ آپ کو اگر اپنے بیٹے کی موت کا دکھ ہے تو مجھے بھی اپنی بھانجی کی بے عزتی کا رنج ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو زندگی سے محروم ہونا پڑا ہے تو میری بھانجی کی زندگی بھی تباہ ہو گئی ہے۔ اس بار ان کی آواز میں واضح افسردگی موجود تھی۔ وہ ابھی تک اسلام آباد کے ایک کلینک میں زیر علاج ہے۔ اس کی ذہنی حالت اتنی خراب ہے کہ ڈاکٹرز اسے علاج کے لیے بیرون ملک لے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ جسٹس نیاز اس بار خاموش نہیں رہ سکے۔ تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے آدمی ہو۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، میرے بیٹے نے تمہاری بھانجی کا صرف تعاقب کیا۔
وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہاری بھانجی تھی اور اس نے مجھے یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایاز حیدر نے اس بار پہلی دفعہ ان کی بات کاٹی۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہاں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ سچ ہوتا تو آپ نے میری مدر کے گھر پر فائرنگ کروا کر میری بھانجی کو اغوا کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ میں نے کیا کیا؟ جسٹس نیاز جیسے ہکا بکا رہ گئے۔ آپ نے ہمارے خاندانی گھر پر حملہ کروایا اور میری بھانجی کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ یہ صرف ایک اتفاق تھا کہ میری بھانجی وہاں نہیں تھی اور پولیس وقت پر وہاں پہنچ گئی۔ جسٹس نیاز کچھ نہ سمجھتے ہوئے چیف منسٹر کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کون سا حملہ؟ کیسا اغوا؟ یہ حقیقت ہے نیاز صاحب۔ ایاز حیدر غلط نہیں کہہ رہے، نہ ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے۔ اس بار چیف منسٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ حملہ کرنے والوں نے چوکیدار کو زخمی کرنے کے علاوہ گھر پر زبردست فائرنگ کی، سامان کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ ان کی بھانجی وہاں نہیں تھی، صرف مسز معاذ حیدر تھی جو چھپ گئی۔ اسی دوران پولیس وہاں پہنچ گئی اور ان کی جان بچ گئی کیونکہ وہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے۔ ایاز حیدر نے مجھے فوری طور پر اسی وقت اس واقعے کی اطلاع دے دی تھی، چیف منسٹر نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے ہوا ہو ایسا، لیکن اس سے میرا تعلق کیسے بنتا ہے؟ جسٹس نیاز نے اس بار الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ایاز حیدر نے آپ کا اور قاسم کا نام لیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کام آپ دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اس سلسلے میں آپ دونوں کے خلاف FIR لکھوانا چاہتے تھے مگر میں نے انہیں روک دیا۔ میں اس جھگڑے کو اور طول نہیں دینا چاہتا۔ یہ سب بکواس اور فراڈ ہے۔ میں اور میرا خاندان ابھی تک اپنے بیٹے کی موت کے شوق سے باہر نہیں نکل آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے گھر پر حملہ کروایا اور اس کی بھانجی کو اغوا کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے برہمی سے چیف منسٹر کی بات کے جواب میں کہا۔ مجھے تو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کی بھانجی تھی، پھر میں یہ کیسے کروا سکتا تھا؟ وہ ایک بار پھر مشتعل ہو رہے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ نہ کروایا ہو، قاسم دورانی نے کروایا ہو، چیف منسٹر نے کچھ نرمی سے کہا۔ ایاز حیدر بالکل خاموشی سے گفتگو سن رہے تھے۔ اگر قاسم نے یہ کروایا ہے تو پھر آپ کو یہ سب کچھ قاسم کو بتانا چاہیے تھا، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ انہوں نے ترشی سے چیف منسٹر سے کہا۔ نیاز صاحب، آپ اس وقت اس بات کو چھوڑیں۔ میں نے کہا ہے نا کہ گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے ایاز حیدر کو بھی سمجھایا ہے، میں آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ تعلقات مزید کشیدہ کرنے کی بجائے معاملہ ختم کر دیں۔ آپ کا بیٹا اس طرح مرا ہوتا تو آپ معاملہ اس طرح ختم کر دیتے؟ جسٹس نیاز نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ حالات پر منحصر ہوتا۔ اگر میرے بیٹے نے وہ سب کچھ کیا ہوتا جو آپ کے بیٹے نے کیا تو میں اس کو خود گولی مار دیتا، چیف منسٹر نے بے دھڑک کہا۔ میں نے آپ کو کہا ہے میرے بیٹے نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بے گناہ تھا۔ جسٹس نیاز ان کی بات کے جواب میں چلائے۔ اگر صرف گلا پھاڑنے سے کسی کا جرم یا بے گناہی ثابت ہوتی ہے تو میں آپ سے زیادہ گلا پھاڑ سکتا ہوں۔ اگر آپ بازید ہیں کہ آپ کے بیٹے نے میری بھانجی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو میں بھی کہتا ہوں کہ میرے بیٹے نے بھی آپ کے بیٹے کے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ واقعی پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ایاز حیدر کے تلخ لہجے میں کہے گئے جملے کے جواب میں جسٹس نیاز اس بار صرف خاموشی سے انہیں گھورتے رہے۔ نیاز صاحب، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو حقیقت نہ بتائی ہو، جس طرح کی حرکت اس نے کی تھی۔ اس کے بعد آپ خود سوچئے وہ کس طرح دیدہ دلیری سے آپ کے سامنے اس کا اعتراف کر سکتا تھا، ہائی کورٹ کے ایک جج کے سامنے۔ چیف منسٹر نے اس بار نفسیاتی حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ اسے خدشہ ہوگا کہ آپ اسے فوراً پولیس کے حوالے کر دیں گے اور اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسی خوف سے اس نے آپ کو ساری بات نہ بتائی ہو۔ چیف منسٹر اب جسٹس نیاز پر دوسرا حربہ آزما رہے تھے۔ چلے میں آپ کی مان لیتا ہوں، فرض کیا اس نے کسی خدشے کے تحت مجھ سے حقیقت چھپائی تھی اور واقعی یہ جرم کیا تھا، تو کیا اس جرم کی سزا یہ تھی کہ اسے کسی کیس کسی ٹرائل کے بغیر پکڑ کر یوں جانوروں کی طرح مار دیا جاتا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب فوری اشتعال کے تحت ہوا اور اپنی بھانجی کے ساتھ یہ سب ہونے کے باوجود مجھے آپ کے بیٹے کی موت کا افسوس ہے، میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ ایاز حیدر نے فوری طور پر چیف منسٹر اور جسٹس نیاز کے درمیان ہونے والی گفتگو میں مداخلت کی۔ تم اور تمہاری معذرت میرے بیٹے کو واپس لا سکتی ہے؟ مجھے ابھی بھی تمہاری بکواس پر یقین نہیں ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں تھا۔ جسٹس نیاز پر ایاز حیدر کی معذرت کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ آپ کا بیٹا کیسا تھا یہ آپ اس فائل کو پڑھ کر جان جائیں گے۔ عباس حیدر نے تمام گفتگو کے دوران پہلی بار مداخلت کی۔ اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک فائل کو اس نے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے جسٹس نیاز کی طرف کھسکا دیا۔
پچھلے 2 سالوں میں پولیس کو اس کے بارے میں بہت ساری شکایات ملتی رہی ہیں، مگر پولیس نے ایک بار بھی اس کے خلاف FIR نہیں کاٹی، اور اس کی وجہ صرف آپ کے عہدے کے احترام کی وجہ سے ہر بار اسے بچایا گیا۔ تم اپنا منہ اور بکواس بند کر لو، جسٹس نیاز اس پر دھاڑنے لگے۔ سر، میں نے اپنا منہ اور بکواس ابھی تک بند ہی رکھی تھی، مگر آپ اپنے بیٹے کی تعریف میں جو زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں وہ اب ناقابل برداشت ہو رہے ہیں۔ آواز کا لہجہ پرسکون تھا۔ سچ صرف آپ کو کہنا آتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ 2 دفعہ آپ کا بیٹا لبرٹی میں لڑکیوں سے پرس چھینتے ہوئے پکڑا گیا، دونوں دفعہ اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس دفعہ اس نے کسی کی گاڑی چرا کر بیچ دی، آپ نے اس کو پولیس اسٹیشن جا کر FIR سے پہلے ہی چھڑوا لیا، اور پولیس نے اس آدمی کو آپ کے ساتھ معاملہ طے کرنے پر مجبور کر دیا۔ تم اپنی حد سے باہر نکل رہے ہو۔ جسٹس نیاز کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو ان سب چیزوں کے ثبوت دے سکتا ہوں۔ اواری میں 2 دفعہ اس نے شراب پی کر ہنگامہ کھڑا کیا۔ وہاں کے مینیجر نے پولیس کو بلوایا اور پولیس اسے پولیس اسٹیشن لے جانے کے بجائے صرف آپ کی وجہ سے آپ کے گھر چھوڑ آئی۔ میں تمہیں اور تمہاری پولیس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ڈاکو راج بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ ہاں، پولیس بری ہے۔ پولیس صرف اس وقت اچھی تھی جب پچھلے سال آپ کی گھریلو ملازمہ کے اپنے کوارٹر میں خودکشی کے کیس کو اس نے حادثہ قرار دے کر فائل بند کر دی۔ اس لڑکی کے بھائی نے آپ کے بیٹے کی شکایت کی تھی۔ اگر وہ جج کا بیٹا نہ ہوتا تو اس وقت جیل کاٹ رہا ہوتا۔ ان مہربانیوں کے وقت تو آپ کو پولیس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، اب آپ کو پولیس والے گندے اور ڈاکو لگنے لگے ہیں۔ آواز کی آواز میں طنز تھا۔ یہ ابھی چند واقعات ہیں، آپ کی خواہش ہے تو میں آپ کو اور بہت سے واقعات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیتا ہوں۔ جسٹس نیاز بلکہ جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ یقیناً اس وقت اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پہنچا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ میں آپ کی طرح کسی مڈ سلنگنگ میں انوالو ہونا نہیں چاہتا، مگر آپ نے مجھے اس کے لیے مجبور کر دیا۔ آواز نے اس سنجیدہ لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ ایاز حیدر اب بڑے اطمینان اور لاپرواہی سے سگار پینے میں مصروف تھے۔ انہوں نے آواز کو کسی بھی سٹیج پر روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جس علاقے میں آپ کا گھر ہے، اس علاقے میں آپ کا بیٹا خاصی شہرت رکھتا تھا، اور یہ یقیناً آپ سے پوشیدہ تو نہیں ہوگی، آواز کہہ رہا تھا، لیکن شاید آپ کے نزدیک ایسی باتوں کی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اگر آپ نے شروع میں اپنے بیٹے کو روکا ہوتا تو آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اور تمہارا باپ خود کیا نہیں کرتے؟ جسٹس نیاز نے ایک بار پھر اسی طرح چیختے ہوئے کہا۔ تم دونوں خود کیا ہو؟ میں اور میرا باپ کون ہے یہ سارا ملک جانتا ہے۔ عباس ان کی دھاڑ سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ ہم اس ملک اور اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ہم آپ کے بیٹے کی طرح رات کو لڑکیوں کا تعاقب کرتے نہیں پھرتے۔ اس کی آواز میں تحقیر اور تنفر تھا۔ اور تم جو کرتے ہو، جسٹس نیاز نے مشتعل انداز میں کہنا چاہا۔ ہم اور جو کرتے ہیں وہ آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان جو کے حوالے سے خود کوئی شفاف ٹریک ریکارڈ نہیں رکھتے۔ عباس نے یکدم ہاتھ اٹھا کر ان کی بات کاٹ دی۔ پریس میں جو کچھ آپ کے بارے میں آ رہا ہے وہ ہماری نظروں سے بھی گزرتا ہے، اور پولیس والے کم از کم اتنی عقل ضرور رکھتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کو پہچان لیں۔ پریس میں جو کچھ آ رہا ہے وہ تم لوگوں کی سازش ہے۔ تم لوگ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو میرے خلاف۔ ہمیں ایسے کسی اوچھے ہتھ کنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ایسے حربوں میں یقین رکھتے تو پریس کے پاس صرف الزامات نہیں، ثبوت بھی پہنچے ہوتے۔ اس بار چیف منسٹر نے ان دونوں کی گفتگو میں مداخلت کی۔ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس معاملے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ میں کسی معاملے کو ختم نہیں کروں گا، میں اپنے بیٹے کے قاتلوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، جسٹس نیاز نے صاف الفاظ میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ اگر آپ کو کسی تصفیہ کی خواہش نہیں ہے تو ہم بھی کسی سیٹلمنٹ کے لیے مجبور نہیں ہیں۔ ہم بڑا دل کر کے یہاں آئے تھے، لیکن آپ معاملے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ضرور بڑھائیے، ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ایاز حیدر، آپ بیٹھ جائیے۔ میں نے آپ لوگوں کو صرف آمنے سامنے کے لیے نہیں بلوایا تھا، میں آپ کا جھگڑا ختم کروانا چاہتا ہوں۔ سر، میں آپ کے خلوص کی قدر کرتا ہوں اور آپ کی مرضی کے خلاف یہاں سے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر میری اور آواز کی یہاں موجودگی کتنی بے معنی اور بے مقصد ثابت ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ بہتر ہے آپ ہمیں جانے دیں۔ جب انہیں معاملہ ختم کرنے کی خواہش ہو تو آپ ہمیں کال کر لیں، ہم حاضر ہو جائیں گے، ایاز حیدر نے بڑے مؤدب انداز میں کہا۔ چیف منسٹر نے اس بار انہیں روکنے کی بجائے سر کے اشارے سے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ میں کبھی تم لوگوں کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہیں کروں گا، اب صرف جنگ ہوگی۔ میں کورٹ میں جاؤں گا، میں پریس کے سامنے حقائق لاؤں گا، اور مجھے انصاف نہیں ملا تو پھر میں بھی وہی اوچھے ہتھ کنڈے
استعمال کروں گا جو تمہارے بیٹے نے کیے۔ جسٹس نیاز نے بلند آواز میں ایاز حیدر کو کہا۔ ایاز حیدر اور عباس چلتے چلتے ایک لمحہ کے لیے رک گئے، پھر عباس نے پرسکون انداز میں کہا، آپ اپنا شوق ضرور پورا کریں، یہ آپ کا حق ہے، اور قانونی جنگ کوئی آپ سے بہتر تو نہیں لڑ سکے گا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے۔ گلوکارہ کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ سامعین غزل کے ہر بول کے ساتھ اپنا سر دھن رہے تھے۔ علیزہ غائب دماغی کے ساتھ غزل کو سن رہی تھی۔ یہ طاہرہ سعید کی چوتھی غزل تھی۔ اگر وہ ذہنی طور پر کمپوزڈ ہوتی تو شاید اس وقت باقی سب لوگوں کی طرح ہی عمدگی سے گائی جانے والی غزل کو سراہ رہی ہوتی، مگر اس ذہنی کیفیت کے ساتھ کسی غزل کو سراہنا، ہر نئی غزل کے ساتھ محفل کا رنگ جمتا جا رہا تھا، اس کا دل اور اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں کی فرمائشی چٹیں اب ایک تواتر کے ساتھ گلوکارہ کے پاس پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ اب کافی سرو کی جا رہی تھی۔ علیزہ نے اپنے سامنے پڑی پلیٹ میں سے کچھ سونف اور الائچی منہ میں رکھی اور کافی کا ایک کپ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہونے سے پہلے اس نے اپنے بائیں جانب بیٹھی ہوئی سجیلا آنٹی کے کان میں تھوڑا سا جھک کر سرگوشی کی۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی۔ سجیلا آنٹی نے سر ہلا دیا۔ وہ پوری طرح غزل سے محظوظ ہو رہی تھی۔ علیزہ اپنی شال کو اپنے گرد مزید لپیٹتے ہوئے ایک ہاتھ میں کافی کا مگ لیے باہر کی طرف چلے گئے۔ موسیقی کے شور اور روشنیوں سے یکدم قدرے تاریخی اور خاموشی میں آ کر اس نے عجیب سا سکون محسوس کیا۔ فضا میں خنکی بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنی طرح کچھ اور لوگوں کو بھی کافی کے مگ کے ساتھ یا خالی ہاتھ باہر موجود پایا۔ ان میں اور اس میں فرق صرف یہ تھا کہ وہ اکیلی تھی۔ کافی کے گھونٹ لیتے وہ وہاں ٹہلنے لگی۔ دانستہ طور پر اس نے باقی لوگوں سے خاصی دور جانے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت وہاں کسی سے ہیلو ہائی نہیں چاہتی تھی۔ اسلام آباد میں اس کے چند ماہ کے قیام نے اسے ایاز اور سجیلا کے حلقہ احباب میں خاصا متعارف کروا دیا تھا، اور اس وقت بھی وہ بھوربند میں تقریباً وہی سب لوگ موجود تھے جنہیں وہ اسلام آباد کی مختلف تقریبات میں دیکھا کرتی تھی۔ اوپن ایئر کی سیڑھیوں میں بیٹھے وہ دور تاریکی میں پہاڑوں کے دھندلے ہیولوں اور ان پر کہیں کہیں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ اسے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب اس نے بہت سے دور سے کسی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آنے والا مرد تھا۔ وہ بہت دور سے اسے پہچان نہیں پا رہی تھی، مگر آنے والے کا رخ چونکہ اس کی سمت تھا، اس لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنے والے شخص پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے بہت قریب آ جاتا، اس نے اسے پہچان لیا۔ وہ جنید ابراہیم تھا۔ جنید سے اس کا تعارف وہی بھوربند میں ہی ہوا تھا۔ وہ دوپہر کے قریب سجیلا کے ساتھ وہاں پہنچی تھی۔ دوپہر کے کھانے کا انتظام کلب کی طرف سے تھا۔ ہوٹل کے ہال میں بوفے کے لیے وہ بھی سجیلا کے ساتھ گئی تھی۔ سجیلا ہال میں جاتے ہی لیڈیز کلب کی وہاں پہلے سے موجود بہت سی خواتین کے ساتھ گفتگو اور خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی۔ علیزہ نے اپنی پلیٹ میں کچھ کھانا لیا اور ایک خالی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے کھانا کھاتے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب سجیلا اس کی طرف آئی۔ ان کے ساتھ ایک دراز قد نوجوان بھی تھا۔ جنید، یہ ہے علیزہ جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہی تھی۔ سجیلا آنٹی نے قریب آتے ہی بڑی بے تکلفی سے جنید نامی اس شخص سے علیزہ کا تعارف کروایا۔ علیزہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور کچھ حیرت سے اس کے ساتھ ہیلو ہائی کی، جو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھا۔ اور علیزہ، یہ جنید ابراہیم ہے، ہمارے بہت ہی اچھے جاننے والوں کا بیٹا ہے، آرکیٹیکٹ ہے۔ میں تمہیں اکیلے بیٹھے دیکھ کر اسے پکڑ لائی ہوں تاکہ تمہیں کمپنی دے۔ میں ابھی کچھ دیر مصروف ہوں، سجیلا آنٹی نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ کہا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، بہت آرام سے ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سجیلا آنٹی کو یقین دلایا۔ سجیلا آنٹی مسکراتے ہوئے واپس چلی گئی۔ جنید وہیں کھڑا تھا۔ آپ بیٹھ جائیے، علیزہ نے اس سے کہا۔ پچھلے چند ماہ میں مختلف لوگوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات اس کے لیے نئی چیز نہیں تھی۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں پہلے کچھ کھانے کے لیے لایا جائے، جنید نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشکش کے جواب میں کہا اور ہال کے کونے میں لگی ہوئی ڈشز کی طرف بڑھ گیا۔ علیزہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ کچھ دیر بعد ایک پلیٹ میں کچھ کھانا لیے اس کے پاس آ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ پھر جنید ابراہیم نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں؟ علیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے حال ہی میں سوشیولوجی میں ماسٹرز کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سوشیولوجی، جنید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ وہ شاید گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی خاص نہیں، پینٹنگ کرتی ہوں، بکس پڑھتی ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔
نائس ہابیز۔ وہ مسکرایا۔ تھینک یو۔ آپ آرکیٹیکٹ ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس بار علیزہ نے اس سے پوچھا۔ جنید نے اسپات میں سر ہلایا۔ یہاں آپ ان میوزیکل ایوننگز کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، جنید نے گہرا سانس لیا۔ مجھے میوزک میں اتنی دلچسپی نہیں ہے، میں اپنے کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ کام؟ ہاں، اس ہوٹل کی عمارت میں کچھ توسیع کر رہے ہیں، ہماری فرم نے اسی سلسلے میں مجھے یہاں بھجوایا ہے، جنید نے بتایا۔ مجھے پچھلے 1 ہفتے سے یہاں ہوں، ابھی چند اور ہفتے یہی رہوں گا۔ آپ تو یقیناً ان ایوننگز کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ علیزہ کچھ کہنے کی بجائے صرف مسکرا دی۔ وہ کھانا تقریباً ختم کر چکی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اب سجیلا کے پاس چلی جائے یا پھر اوپر اپنے کمرے میں، مگر جنید ابھی تک کھانا کھا رہا تھا اور اس طرح اٹھ کر وہاں سے چلے جانا غیر مہذب بات ہوتی۔ وہ جنید کے پلیٹ کے خالی ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آپ اگر جانا چاہ رہی ہیں تو چلی جائیے، جنید نے اچانک سر اٹھا کر اسے کہا۔ وہ بے اختیار گڑبڑا گئی، اسے جنید سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے لگا شاید آپ جانا چاہ رہی ہیں، مگر میرا کھانا ختم نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ اسے جنید کی گہری نظر پر حیرت ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ مجھے کمپنی دینے کے لیے سجیلا آنٹی کے کہنے پر آئے ہیں، اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا۔ مگر آپ کو تو کمپنی کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ مسکرایا۔ یہ اندازہ آپ نے کیسے لگایا؟ آپ نے خود سجیلا آنٹی سے کہا تھا کہ آپ کمپنی کے بغیر بھی آرام سے ہیں۔ اس نے کچھ پہلے کہا جانے والا علیزہ کا جملہ دہرایا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی، اسے کیا کہنا چاہیے، فوری طور پر کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں آیا۔ وہ اب اپنا کھانا تقریباً ختم کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا کہ وہ جنید کی پیشکش قبول کر کے وہاں سے چلی کیوں نہیں گئی۔ آخر اسے وضاحت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کچھ پریشان ہیں؟ علیزہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں، کیوں؟ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ نروس ہو گئی۔ آپ کا چہرہ آپ کے اندر کی کیفیت کا آئینہ ہے، آپ مجھے پریشان لگی ہیں تو میں نے کہا ہے، جنید نے نرمی سے کہا۔ وہ اب نیپکن سے اپنا منہ پونچھ رہا تھا۔ ٹیل کوالٹی؟ عمر کے بعد وہ دوسرا شخص تھا جس نے اس سے یہ بات کہی تھی۔ کیا میرا چہرہ واقعی ایک آئینہ بنتا جا رہا ہے کہ میں اپنی کسی ذہنی کیفیت کو چھپا نہیں پاتی؟ وہ دل ہی دل میں پریشان ہوئی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد جنید وہاں رکا نہیں، چلا گیا، لیکن وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی اس کے جملے پر غور کرتی رہی، اور اب وہ ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ ایاز حیدر اور عباس کے باہر نکلتے ہی جسٹس نیاز نے مشتعل انداز اور تند لہجے میں چیف منسٹر سے کہا، دیکھا آپ نے اس شخص اور اس کے بیٹے کا لب و لہجہ؟ چیف منسٹر نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر جسٹس نیاز نے ان کی بات نہیں سنی۔ اور آپ نے مجھے اس شخص کے ساتھ سیٹلمنٹ کے لیے بلایا تھا؟ نیاز صاحب، آپ، جسٹس نیاز نے ایک بار پھر ان کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس شخص نے مجھ پر من گھڑت الزامات کی بھرمار کر دی، مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں باپ بیٹا۔ اس بار چیف منسٹر بالآخر اپنی بات کہنے میں کامیاب ہو گئے۔ نیاز صاحب، آپ نے ان کی بات نہیں سنی، کم از کم میری بات تو سنیں، مجھے تو کچھ کہنے کا موقع دیں۔ چیف منسٹر کے لہجے میں تلخی اور ترشی نمایاں تھی۔ جسٹس نیاز ہونٹ بھینچتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کو سیٹلمنٹ ہو جائے تو یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، ایاز حیدر کے لیے نہیں۔ چیف منسٹر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کی فیملی اور خود آپ کا نام کتنا خراب ہو جائے گا، آپ کا کریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی اس شخص کی بکواس پر یقین آ گیا کہ میرے بیٹے نے؟ جسٹس نیاز نے بے اختیار مشتعل ہو کر کہا، نیاز صاحب، بات یقین کی نہیں ہے، بات ان ثبوت اور حقائق کی ہے جو میرے سامنے ہے۔ آپ کے بیٹے نے واقعی ایسی حرکت کی تھی۔ چیف منسٹر نے جسٹس نیاز کی بات کاٹتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، میرے بیٹے نے؟ جسٹس نیاز نے ایک بار پھر اپنا موقف دہرانے کی کوشش کی، مگر چیف منسٹر نے ان کی بات ایک بار پھر کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بے قصور تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ نے اس کی بھانجی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، نہ ہی اس کے گھر پر حملہ کروایا، تو پھر اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس معاملے کو طے تو آپ کو پھر بھی کرنا پڑے گا۔ ایاز حیدر کے ساتھ آپ جھگڑا جتنا بڑھائیں گے آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچے گا، آپ اس کی دشمنی افورڈ نہیں کر سکتے۔ چیف منسٹر نے آہستہ آہستہ ان کے سامنے حقائق رکھنا شروع کر دیے۔ کیوں نہیں افورڈ کر سکتا؟ کیس کروں گا میں۔ بچوں جیسی باتیں نہ کریں نیاز صاحب، آپ خود جج ہیں، اس ملک میں قانون اور انصاف کے نظام کو کوئی آپ سے بہتر نہیں سمجھ سکتا۔ چیف منسٹر نے انہیں ٹوک دیا۔ کتنے سال بھاگیں گے آپ اس کیس کے پیچھے، اور عدالت ثبوت مانگتی ہے، یہ دونوں کہاں سے لائیں گے؟ اگر مجھے اصلی گواہ اور ثبوت نہ ملے
تو میں بھی جھوٹے گواہ اور ثبوت لے آؤں گا۔ آپ نے خود ہی کہا ہے میں جج ہوں، عدالت کے نظام کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ جسٹس نیاز نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کر لیں گے، مگر یہ ثبوت اور گواہ استعمال کس کے خلاف کریں گے؟ ایاز حیدر ایک واحد شخص نہیں ہے، ایک پورے گروپ کا نمائندہ ہے۔ مجھ پر پہلے ہی کہاں سے پریشر پڑ رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو ریسسٹ نہیں کر سکتا۔ چیف منسٹر نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے ابھی اپنی میعاد پوری کرنی ہے اور میں اپنے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرنا نہیں چاہتا۔ آپ ایاز حیدر کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ہتھ کنڈا استعمال کرنے کا ماہر ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اگلے الیکشنز میں پریس میرے خلاف کوئی الزامات لگائے اور مجھے اور میری پارٹی کو نقصان پہنچے۔ ہم نے ان لوگوں کے ذریعے اگر اپنے غلط اور ناجائز کام کروائے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ آنکھیں اور منہ صرف اسی وقت تک بند رکھ سکتے ہیں جب تک ہم ان کی دم پر پیر نہ رکھیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کر، آپ اس حد تک ایاز حیدر سے خوف زدہ ہیں، مگر میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ اگر اس کے پاس ایک پریشر گروپ ہے تو میرے پاس بھی پولیٹیکل سپورٹ ہے، میں اسے اس کے خلاف استعمال کروں گا۔ میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں، صرف سمجھداری سے کام لے رہا ہوں، اسی سمجھداری سے جس کا مظاہرہ قاسم دورانی نے کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس پولیٹیکل سپورٹ ہے تو اس کے پاس بھی ایک پریشر گروپ ہے، مگر وہ بھی 4 دن اخبارات میں بیانات دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکا۔ میں قاسم کی طرح بزدل نہیں ہوں۔ جسٹس نیاز اب بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ بزدلی اور سمجھداری میں فرق ہوتا ہے۔ قاسم نے بزدلی کا نہیں، سمجھداری کا ثبوت دیا۔ بیٹا تو اس کا چلا گیا، وہ تو آ نہیں سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، مگر انکم ٹیکس کی فائلز کھلوا کر وہ اپنا بزنس کیوں تباہ کروائے؟ باقی دونوں فیملیز نے بھی آپ سے معذرت کر لی ہے کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور وہ اس کیس کی پیروی کرنا نہیں چاہتے۔ یقیناً یہ بھی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے تو نہیں کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو سوچا ہی ہوگا انہوں نے۔ چیف منسٹر اب بے دھڑک انہیں سب کچھ بتاتے جا رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی ایسی ہی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں۔ پریس میں شائع ہونے والی خبروں سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ ایاز حیدر کس حد تک جا سکتا ہے۔ اب جب وہ آپ کے بیٹے کے بارے میں یہ سارا مواد پریس کو دے دے گا تو پریس کیا شور مچائے گا، آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ جسٹس نیاز چیف منسٹر کا منہ دیکھتے رہے۔ ابھی تو اسے اپنی فیملی کی عزت اور ساکھ کا احساس ہے، اس لیے وہ اصل تفصیلات نہیں بتا رہا، اخبارات تک نہیں پہنچا رہا۔ اگر اس نے ایسا کر دیا تو آپ کو اپنے بیٹے، اس کے کردار اور اس کی حرکات کے حوالے سے کتنے سوالات کے جوابات دینا پڑیں گے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایاز حیدر آپ کے ساتھ واقعی اچھی ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس کے بیٹے اور بھتیجے کے خلاف انکوائری پر اصرار نہ کریں اور اس کیس کو ختم کر دیں تو وہ سپریم کورٹ کا جج بنوانے کے لیے آپ کے لیے لابنگ کرے گا، اور اسے حکومت اور عدلیہ کے حلقوں میں جتنا اثر و رسوخ حاصل ہے، یہ کام اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کے قتل کا سودا کر لوں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ جسٹس نیاز نے ایک بار پھر تلخ لہجے میں کہا، مگر اس بار ان کی آواز پہلے کی طرح بلند نہیں تھی۔ میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، آپ اپنے آپشنز کو دیکھ لیں، اگر کوئی اور بہتر صورتحال نظر آتی ہے تو وہ اختیار کر لیں، مگر میرے خیال میں اس سے بہتر موقع آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے اپنا کریئر تو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ جسٹس نیاز اس بار ان کی بات کے جواب میں خاموش رہے۔ چیف منسٹر کو ان کے تاثرات سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنا اعتماد کھو رہے ہیں۔ شاید وہ اب پہلی بار اپنے عمل کے نتائج پر غور کر رہے تھے جو چیف منسٹر نے ان کے سامنے رکھے تھے۔ ایاز حیدر اور اس کی قبیل کے لوگوں کو ہر پنجرے سے نکلنا آتا ہے، مگر آپ اور میں اتنی چابیاں نہیں بدل سکتے۔ بہتر ہے کہ ایک باعزت سیٹلمنٹ کے ساتھ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ چیف منسٹر کا لہجہ اور مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ کون سی سیٹلمنٹ؟ میری خاموشی کے عوض صرف سپریم کورٹ کی ایک سیٹ؟ جسٹس نیاز نے کچھ سوچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا جج بننا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ میرے لیے معمولی ہی ہے۔ میں جو کچھ گوا کر یہ عہدہ حاصل کر رہا ہوں وہ ایسے بہت سے عہدوں سے بڑھ کر ہے۔ مجھے ایاز حیدر سے کچھ نہیں چاہیے، مگر مجھے آپ سے یہ گارنٹی چاہیے کہ مجھے واقعی سپریم کورٹ میں سیٹ مل جائے گی۔ میں اس سلسلے میں واضح یقین دہانی چاہتا ہوں۔ آپ کو میں زبان دیتا ہوں، مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کو آپ کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ ہر صورت میں پورا کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے انہیں یقین دلایا۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ جسٹس نیاز نے ایک طویل سانس لی۔ ان کے پورے وجود سے اب شکست خوردری عیاں تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ میوزک کو اتنا ناپسند کرتی ہوں گی، وہ اب اس کے قریب آتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ کا اندازہ ٹھیک نہیں ہے، میں میوزک کو قطعی ناپسند نہیں کرتی، علیزہ نے اس کے تبصرے پر مسکرا کر کہا۔
پھر اس وقت یہاں آپ کی موجودگی کیا ظاہر کر رہی ہے؟ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ دیر خاموشی میں بیٹھنا چاہتی تھی، اس لیے باہر نکل آئی، اس نے وضاحت کی۔ پھر تو شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا؟ اس کا لہجہ اس بار معذرت خواہ تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں بیٹھ سکتا ہوں یہاں؟ وہ اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے، پھر اس خاموشی کو ایک بار پھر جنید نے ہی توڑا۔ آپ کو خاموش رہنا اچھا لگتا ہے؟ وہ اس کے سوال پر کچھ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے خاموش رہنا۔ خاموش رہنا؟ ہاں، دوسروں کا؟ علیزہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نہیں بھائی، اپنا۔ علیزہ نے غور سے اسے دیکھا۔ مگر آپ خاموش تو نہیں رہتے۔ جنید یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت باتیں کرتا ہوں؟ وہ جیسے اس کے تبصرے پر پوری طرح محظوظ ہوا تھا۔ بہت نہیں، مگر باتیں تو کرتے ہیں، اس نے کہا۔ مجبوری ہے، تھوڑا بہت تو بولنا پڑے گا مجھے، بالکل خاموش رہ کر تو کام نہیں چلے گا۔ علیزہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکرائی۔ یہاں پہلے کبھی آئی ہیں؟ ہاں، چند بار۔ کیسی لگی یہ جگہ؟ اچھی ہے۔ صرف اچھی؟ وہ حیران ہوا۔ آپ کے پاس کوئی سپرلیٹیوز نہیں ہے اس جگہ کے لیے؟ علیزہ نے کندھے اچکائے۔ نہیں، بہت اچھی ہے۔ ایک بار پھر ہنسا۔ اصل میں ایسی جگہوں پر زیادہ آرام محسوس نہیں کرتی، اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ارے یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، میں یہاں بالکل گھر کا سا آرام محسوس کرتا ہوں۔ اپنے ٹیمپرامنٹ کی بات ہے۔ ہاں شاید، مجھے لگتا ہے آپ کو سیر و تفریح میں زیادہ دلچسپی نہیں۔ وہ اس کے درست اندازے پر مسکرائی۔ مجھے سیر و سیاحت میں خاصی دلچسپی ہے، وجہ جو بھی ہو۔ بٹ آئی لو ٹو بی ہیئر، دیئر ایوری تھنگ، دیٹس ویئر مین ڈائفر فرام وومن۔ وہ کہہ کے ایک لمحہ کے لیے رکا۔ شاید وہ علیزہ کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، مگر اسے پھر خاموش پا کر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ جگہ چھٹیاں گزارنے کے لیے بہترین ہے۔ میری ہمیشہ خواہش تھی کہ مجھے کبھی ایسی کسی جگہ پر کوئی پروجیکٹ ملے۔ پہاڑی علاقے میں کوئی بھی پروجیکٹ ڈیزائن کرنا زیادہ مشکل کام ہے، بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آپ کے پوٹینشیل اور کیلیبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایک ہی پروجیکٹ سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ وہ جتنی دلچسپی سے بتا رہا تھا، وہ اتنی ہی غیر دلچسپی سے سن رہی تھی۔ حالانکہ بہت تھوڑا سا کام ہے جو مجھے کرنا ہے، اور کسی بلڈنگ کا ایکسٹینشن یا رینوویشن کرنے میں آرکیٹیکٹ کے پاس کام کا اتنا مارجن نہیں ہوتا جتنا ایک نئی بلڈنگ، ایک فل فلیجڈ بلڈنگ بنانے میں ہوتا ہے۔ مگر میں پھر بھی اس پروجیکٹ کو انجوائے کر رہا ہوں، اچھا تجربہ ہے۔ اور یہ بات کرتے کرتے وہ یکدم رک گیا۔ آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، علیزہ کا دل چاہا وہ اس سے کہے کہ اسے خاصی تاخیر سے اس کی بات کا احساس ہوا ہے، مگر اس نے کہا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ کو آرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں، مجھے ہے، میں پینٹنگ کرتی ہوں، مگر پینٹنگ اور آرکیٹیکچر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آرکیٹیکچر خاصی ٹیکنیکل چیز ہے۔ چلے، یہ ٹاپک بھی گیا۔ اس نے جنید کو بہت مدھم آواز میں بڑبڑاتے سنا اور حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا تبصرہ خاصا غیر متعلق تھا۔ آپ کا دل نہیں چاہا یہاں آ کر کچھ پینٹ کرنے کو؟ اس نے فوراً ہی اگلا سوال کیا۔ آرٹسٹ اور پینٹرز تو ایسی جگہوں سے بہت انسپائر ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کیا بناتی ہیں؟ لینڈسکیپ، اسٹل لائف یا پورٹریٹ؟ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر اکثر لینڈسکیپ، باقی دونوں میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے مجھے۔ تو پھر تو آپ کو اپنا ایزل اور کینوس لے کر آنا چاہیے تھا یہاں۔ لیزا کو بہت عرصے بعد اچانک اس وقت احساس ہوا کہ ایک لمبے عرصے سے اس نے واقعی کوئی لینڈسکیپ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہ واقعی حیرت کی بات تھی کہ یہاں آ کر بھی اسے کچھ بنانے کی تحریک نہیں ہو رہی تھی۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے رنگوں اور خوبصورتی کے باوجود اس نے ایک گہری سانس لی۔ جنید ابھی تک اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں واقعی اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں آئی۔ ایک پی کی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا، چلیں کوئی بات نہیں، اگلی بار صحیح۔ جنید نے بڑی لاپرواہی کے ساتھ کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی، جنید کے موبائل کی بپ سنائی دینے لگی۔ جنید نے اپنا موبائل نکال کر کال کا نمبر چیک کیا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلتے دیکھی۔ یہ یقیناً میری امی ہوں گی، اس نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور موبائل کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اب دوسری طرف سے ہونے والے سوالات کا جواب دینے میں مصروف تھا۔ نہیں، اب مجھے بالکل بھی ٹمپریچر نہیں ہے، میں نے ابھی آدھ گھنٹہ پہلے چیک کیا، بالکل نارمل تھا۔ جی، میں نے جو شاندار بھی پیا پچھلے 2 گھنٹے، 2 بار آپ کو آواز سے اندازہ ہی ہو گیا ہوگا کہ گلے کی حالت کیسی ہے۔ وہ دوسری طرف سے اپنی امی کی بات سنتے ہوئے اچانک ہنسا۔ ایک ہائی نیک پہنی ہے شرٹ کے نیچے، ایک اور سویٹر پہنا ہے، اور جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی، مگر اس وقت میری گود میں پڑی ہوئی ہے کیونکہ آج سردی زیادہ نہیں ہے۔ میں پہن لوں گا امی، پہن لوں گا۔ اچھا، ابھی پہن لیتا ہوں جی۔
علیزہ دلچسپی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ موبائل گود میں رکھے برق رفتاری سے جیکٹ پہننے میں مصروف تھا۔ میں نے پہن لی ہے، وہ موبائل پکڑ کر مسکرائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر وہ اچانک اپنی گھڑی دیکھنے لگا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ کو بہت گہرا ہوتے دیکھا۔ تھینک یو، وہ اب کچھ کہنے کی بجائے دوسری طرف سے آنے والی آواز سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، ہاں بات کروائیے۔ وہ اب ایک بار پھر کسی اور سے بات کرتے ہوئے شکریہ ادا کر رہا تھا۔ تھینک یو فری، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، تم بھجوا دینا۔ وہ فون پر کسی اور کا نام لے رہا تھا اور ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے دوسری طرف آنے والی آواز کی بات سنتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے خدا حافظ کرتے ہوئے موبائل بند کیا اور معذرت خواہانہ انداز میں علیزہ سے کہا، سوری، میں گھر بات کر رہا تھا، آپ بہت بور ہوئی ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، موبائل پر ایک بار پھر بیپ ہونے لگی۔ وہ ایک بار پھر معذرت کر کے کال ریسیو کرنے لگا۔ اگلے 10-15 منٹ وہ لگاتار ایک کے بعد ایک کال ریسیو کرتا رہا۔ موبائل بند کرتے ہی ایک بار پھر بیپ ہونے لگتے اور وہ پھر گفتگو میں مصروف ہو جاتا۔ پھر اس نے موبائل کو بند کر دیا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے علیزہ سے کہا، آج میرا برتھ ڈے ہے، اب صبح تک موبائل اسی طرح بجتا رہے گا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ علیزہ نے اس سے مبارکباد دی۔ وہ پہلے ہی اس کا اندازہ کر چکی تھی۔ میرا خیال اب ہمیں چلنا چاہیے اندر، کافی رات ہو چکی ہے، آپ مزید تو یہاں بیٹھنا نہیں چاہتی ہوں گی، جنید نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ بیمار ہیں؟ جنید کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بیمار ہوں نہیں، بیمار تھا، جنید نے مسکراتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ چند دن پہلے فیور اور فلو تھا، امی کو فون پر آواز سے پتہ چل گیا اور پھر بس میری شامت آ گئی۔ اصل میں 2-3 ماہ پہلے مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، کچھ عرصہ ہاسپٹل میں بھی رہنا پڑا۔ امی اس وجہ سے زیادہ پریشان تھی، حالانکہ یہاں پر ویسی سردی نہیں ہے جس سے مجھے کوئی پریشانی ہو، مگر وہ پھر بھی فکر مند ہے، بالکل روایتی ماں ہے وہ مسکراتا ہوا کہتا گیا۔ علیزہ نے اسے رشک سے دیکھا۔ آپ کی امی بہت محبت کرتی ہیں آپ سے؟ ہاں خاصی، جنید نے خوش دلی سے کہا۔ آپ کو آپ کے فرینڈز رنگ کر رہے تھے؟ ہاں، فرینڈز بھی، کزنز بھی، کچھ کولیگز بھی۔ آپ بہت سوشل ہیں۔ بہت زیادہ نہیں، مگر میرا سوشل سرکل پھر بھی وسیع ہے، جنید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جنید سے کہا۔ اسے واقعی جنید پر رشک آ رہا تھا۔ جنید نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے بڑے غور سے دیکھا۔ آپ کل کھانا کھائیں گی میرے ساتھ؟ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں برتھ ڈے کے سلسلے میں ہی دعوت دے رہا ہوں آپ کو، جنید نے جلدی سے وضاحت کی۔ آپ میرے ساتھ لنچ کریں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ اسے صاف انکار کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ غیر محسوس طور پر اس نے جنید کی بات پر سر ہلا دیا۔ جنید بے اختیار مسکرایا۔ تھینک یو، علیزہ نے محسوس کیا جیسے وہ اس آفر کو قبول کرنے پر خوش تھا۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو کل رات بھی ہم یہی واک کر سکتے ہیں، یا پھر میں آپ کو شام کو ہائیکنگ پر لے جا سکتا ہوں۔ آپ واپس اسلام آباد کب جا رہی ہیں؟ علیزہ کچھ حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس طرح شیڈول طے کر رہا تھا جیسے دونوں کی بہت پرانی جان پہچان ہو۔ اس کے انداز میں جو تھا وہ بے تکلفی نہیں تھی، کچھ اور تھا، شاید اپنائیت، یا پھر وہ اسے کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ پرسوں۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا۔ وہ ایک بار پھر ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔